يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایسا مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ غور سے سنیں.
یہ ظفر بادشاہ جو ہے وہ چھٹی سکی بادشاہ جو یہ جلوس چلتا تھا، اور یہ جلوس جس میں چاروں مذہبوں کے ائمہ کرام، مجتہدین عظام، مفتیان کرام، چاروں مذہبوں کے چیف جسٹس بھی اس کے اندر شامل ہوتے تھے۔ اور آج کل کا مفتی ان علماء کہ پاؤں کے دس کی مٹی کے برابر نہیں ہے جو آج مصطفیٰ کے میراث کے لیے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تانا دیتے ہیں۔ کیا وہ علماء نہیں تھے اور وہ بڑے پرہیزگار تھے؟ یہاں کے مولوی تو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے، کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے، بس مدرسہ چلنا چاہیے۔ دوستو، یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آپ سے الجھے تو سفر تو بعد میں ہوئے، پہلے غوث اعظم ہوئے۔ 4.5 ہجری کے بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، 5.5 ہجری کے بعد آپ کا وصال ہے۔ آپ کی عمر شریف کی 91 سال تھی جو آپ نے گزاری اور اللہ کے دین کی خدمت کی۔ آج کل کا مولوی تو 2-3 یا 10 یا 12 فنون پڑھ کے عالم اور مفتی بن جاتا ہے، اردو ڈپلومہ بن جاتا ہے۔ آج کل اردو ڈپلومہ مولوی پڑھتے 6 مہینے مفتی ہو، 6 مہینے بڑی بات۔ ہم 12 سال پڑھے ہیں، ہم نے اب تک مفتی کا لیبل نہیں لگا ہے۔ یہ 6 مہینے میں مفتی کا لیبل لگا دیتے، 6 مہینے مفتی۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کا میلاد مناتے تھے۔ پھر جب آپ کی وفات ہوئی، وصال ہوا، تو وہ میلاد 11ویں شریف کے اندر تبدیل ہو گیا، اور وہ 11ویں شریف کا سلسلہ آج تک نہیں، قیامت تک چلتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہمارے بزرگ ہیں، سندھی بزرگ ہیں، ناطقہ، وہ کہتے ہیں، سندھی میں شعر کیا ہے، اور اس کا مقام کیا تھا؟ پہلے مر گئے پھر زندہ ہو گئے، اور حضور کی محبت میں پھر دوبارہ آپ کا مثال ہو۔ وہ اپنی زبان میں غور کر گئے ہیں کہ 11 12 جنت کیا، رزق میں برکت تنجے میں پیا۔ تجربہ کر کے دیکھیں آپ، جس نے 11 12 منائی نا، اس سے رزق میں اللہ نے برکت ڈالا۔ یہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 11 12 جنت کیا، رزق میں برکت تنجے میں پیا۔ پڑھا پچھوڑا ہے ابہوڑا، پچھلے سال 5 گنا ترقی تھی، اس سال 10 گنا ہو۔ پڑھا پچھوڑا ہے ابہوڑا، آئندے تھیند میں چھونا امیر، طالب باب جو مرشد دعا۔ یاری باری جنت کیا،
رزق میں برکت تنجے میں پیا پر حق جوڑا ہے لڈہونا آئی دے تھید میں شونا امیر طالب محمد مرشد توا دنیا جا رہبا وطن دستگیر فیض پاک تھا دنیا اندر تو جا پیر فقیر طالب محمد مرشد توا دنیا جا رہبا وطن دستگیر فیض پاک تھا ساری دنیا پھیلے رہی اور ایک فروغ قیامت تک چلتا رہے گا تو محنت کر رہا تھا تو غور سے آدم اس سے بھی پہلے ہیں تو جو 11ویں شریف منایا کرتے تھے وہ ان کے انتہار بابا پھر وہ 12ویں شریف منایا کرتے تھے وہ 11ویں تبدیل ہو گئے کہ اس وقت کی تنخواہیں اسلامی مہینے کی 10 اور 11 کو آ کرتی تھی سارے مریدین نظرانے پیش کرتے تھے اور آپ بڑی محفل کیا کرتے تھے آپ کی محفل کا اتنا مقام تھا تو کئی ہزار اولیاء آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور اولیاء کے علاوہ علماء بھی تشریف فرما ہوتے تھے ان کے علاوہ فرشتگان کرام بھی آپ کی محفل میں میرے کمال والے بزرگ ہیں تو آج تک نہ مٹتے نہ مٹا مٹتے ہیں مٹتے آزادتے ہیں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو دوستو یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ سے پیار کر چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں اس لیے رب کریم نے ان کو مقام دیا ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی 11ویں پائیں گی وہ نہیں مرتا قیامت تک قائم رہتا تو میرے دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 12ویں منانا غوث اعظم کی 11ویں منانا حضور کی 12ویں ہم کیا منا سکتے ہیں حضور کی تعریف کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا طاقت ہے اللہ کے نبی کی ضرورت کر طاقت کریں اور بیان کریں جس کو اللہ قسم کھا کر بیان کرتا ہے اس نبی کا مقام کیسے بیان کرتا ہے بس ثواب کی لالچ میں تو اللہ نے اس نبی کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں شہر کی قسم کھا حضور کا مقام ہے جس شہر میں پیدا ہوئے اللہ نے قسم کھائی کیا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اے مرحبا مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے ووالد وما ولد اور ان ماں باپ کی قسم جس نے آپ کو پیدا کیا سمجھو بات یہ لوگ حضور کے ماں باپ کو غیر مسلم کہتے ہیں کتنی بڑی گالی ہے اللہ کا نبی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا اور جو نبی ماں کے پیٹ میں رہا تو نبی بھی آئے آپ کو سلامی دیتے رہے ہر مہینے میں نبی سلامی دیتے رہے بیوی صاحب کو کہ 12ویں ربیع آتی ہے تو پہلی ربیع سے اول سے لے کر پھر خواتین عورتیں آتی ہیں فرشتے آتے ہیں وہ ایمان آتی ہیں اور بیوی آمنہ کو سلام کرتی ہے کہ بیوی آپ کے پاس وہ سب بابر انبیاء ہیں جس کے آپ کسی کی مثال نہیں ہو سکتی لہذا آپ بے مثل ہیں حضور کی ماں بے مثل ہے تو نبی تمہارے جیسا بن گیا اندھیرا کرتے اندھے حضور کی ماں بے مثل ہے اور تو نبی جیسا بن گیا نبی تمہارا جیسا ہو گیا کہنا ہے جب حضور علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کفار کو تو وہ کیا کہتے تھے یہ تو کہانیاں اور شعر شاعری کر کے کو سنا دیتا ہے وہ حضور پہ طنز کرتے تھے تو اللہ کو غیرت آئی اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو ایسا قرآن بنا کر دکھاؤ
تم ہرگز نہیں لم تفعلوا وإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. ہرگز تم کبھی نہیں بنا سکتے، مرتے مر جاؤ گے، قرآن کی آیت نہیں بنا سکتے، قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے دوستو، جب قرآن کریم بے مثل ہے، بے مثل نہیں پیش کر سکتے ہو، تو قرآن والا کیسے بے مثل نہیں ہے؟ وہ بھی بے مثل ہے. جب قرآن بے مثل ہے تو قرآن والا بھی بے مثل ہے. نہ قرآن کی کوئی مثال ہے، نہ نبی کی کوئی مثال. نہ قرآن جیسی کوئی کتاب بن سکتی ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کوئی نبی بن سکتا ہے. تو دوستو، ان عقل گندوں سے عقل ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصطفیٰ کی عظمت و مقام کو دیکھو کیسے بیان کیا. فرمایا بابا اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور تیرے ماں باپ کی قسم جس نے تجھے جنا ہے. آگے رب کریم نے فرمایا اللہ عمرک، محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، یعنی تیری عمر کی قسم. کھولو قرآن. اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے محبوب سے. ایک اور جگہ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے محبوب، ان کو اعلان کر کے سناؤ کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. مجھے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں، تیرے رب کی قسم. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اپنی قسم. بات قابل غور ہے. یعنی اللہ نے اپنی نسبت ماں باپ کی طرف فرما دی، ماں باپ کو اپنی طرف منسوب فرمایا. محبوبہ، جو آپ کو دنیا کے معاملات میں آپ کو حاکم بنانے میں تجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ مومن نہیں بن سکتا. مومن کیسے ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا؟ اور یہ حضور نے بھی حدیث بیان فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث مبارکہ ہے. اور میں محبوب نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا ممافیہ کے مفادات سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. وہ مومن نہیں. معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم ساری دنیا کی تخلیق سے مصطفیٰ مقدم ہے. اور اس ڈیٹیل میں جاؤں گا سورۃ توبہ کی آیتیں بھی یاد ہے، وہ کہاں گیا تھا بڑی بیان حضور کی بے مثال بیان. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن نہیں، اور حضور نے بھی فرمایا وہ مومن نہیں. اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو تجھے معاملات میں حاکم نہ مانے، آپ کے فیصلوں کو نہ مانے. حضور نے فرمایا تمہیں میرے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ مجھے پیارا کرنا سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا اتنا اعلیٰ مقام فرمایا ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ایک آئی کہ قرآن میں مصطفیٰ، اور وہ تیرے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم جب تیرے چہرے پہ آتے ہیں، تیرے چہرے کی قسم. بتائیں کہ اللہ کا مصطفیٰ کو کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ محبوب قسم کھا رہا ہے.
محفل بڑی دعا کی قبولیت کی محفل ایسے میں دعا ہی کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے سن لے ہم چلے جائیں واسطہ دیتے ہیں اللہ کے نبی واسطہ ہی دے کر بات کریں ہمارا یقین ہے اللہ کو واسطہ دو اللہ ہمارا قبول دو دنیا کو مانگتے مانگو دے دو ان کا واسطہ ہے اس نے کہا کہ صدیقوں کا فاروق کا صدقہ میں عثمان کا کہ حضور سے میں جانتا کیا حضور مدرسہ بنانا ہے مدرسہ بنانا ہے لوگوں کا کرنے کے خلاف پریاد نام لے کر اللہ کو بیمار کر دیا ایسی بیماری دی بس اللہ ہی معاف کر مر گئے حضور نے مجھے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس عثمان غنی کے پاس چلا گیا میں آج تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اللہ نے خزانے تو مصطفیٰ کو دیے حضور نے عثمان کی طرف کیوں بھیجا میں نے عرض کیا تھا حضور آپ کو پتا ہے میں نے کبھی چندہ نہیں کیا مدرسے کا نہ کسی کے بعد میرا بندہ کا کچھ ثابت کرے آج نہیں 10 سال تک آپ کو جب تک میں دیتا ہوں مجھے بتاؤں مرنے کے بعد وہ کچھ ثابت نہیں کر گیا تو میں کسی کی بات کیا ہوں کی مدد نہیں لیتا اور نہ میں نے کسی کو کہا ہے عرب کے سرکار آپ تو خزانہ کے مالک ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مت میں کیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اتنی دولت ہے جن کو پتا ہی نہیں اتنی دولت ایک دے دے حضور ایک دے دے جو وہاں تو جو بات کی جاتی ہے قبول ہو دعا قبول ہو واپس آیا میں دوست کو تحفہ دینے گیا وہ ایک بندہ آیا کلین شیپ آپ شرٹ پہنیے پتلون پہنیے آیا جی مجھے ہاتھ کیسے دیا میرے دوست تھا وہ قاضی صاحب سے نے کہا ارے عالم ہے ہمارے امام صاحب ہیں کیسے ہاتھ دیا تو نے کیسے ہاتھ دیتے وہ شرمندہ کیا وہ بولا کچھ نہیں پھر وہ وہاں بیٹھتا تھا کھانا کھاتے تھے پھر جاتے زور پر اس دن نہیں بیٹھا چلا کے واپس اس نے بڑی محنت کی بیٹھو اب میرے آفس میں جا کر اس کو فون کیا اس کو میرے پاس دے میں وہاں گیا بتا دیا لوٹا وہاں پر سارا پڑا ہوا اتنا بڑا ان کا آفس تھا سامان پڑا ہوا تھا ایک ٹیبل اس کی کرسی ہے بس جب پوری مجھ سے ڈیٹیل پوچھی نبی بات ہے اس نے 5 لاکھ روپے لکھے مجھے یہ نہیں چاہیے حیران ہو بولے روپے سے بھی پیچھے پڑتے ہیں آپ نے مجھے نہیں چاہیے 50 لاکھ روپے میں 5 لاکھ روپے کیا چاہیے بٹلر چاہیے لوہا چاہیے سیمنٹ چاہیے 3 بار پر انٹرویو لیا اس سے کہہ رہا کہ میں خود آتا ہوں مجھے آپ جگہ دکھاؤں شاید اس کو یقین نہیں ہے تو خود آیا مدرسے میں کھڑا کیا اور کے ساتھ انجینئر بھی تھے سارے ملازمین ساتھ تھے اسی وقت اس نے آرڈر دیا کتنا آئے گا صاحب ساری 7 لاکھ 7 ٹن سارے آئے گا اسی وقت آرڈر دیا سیمنٹ کتنا ہے 300 بوری اسی وقت آرڈر کر دیا پہلے بھی کل آنا چاہیے میں حیران تھے یہ وہی شخص تھے ہاتھ ہی صحیح نہیں کیا تھا مجھے سائن پورا مدرسہ بنا ہے وہ بھی بنا ہے جب میں چابیاں دی تو میں نہیں لے رہا پھر میں نے یہ بات بتائی تو وہ رو پڑے میں بھی رو پڑا بارہ مجھے کہا کہ آپ عالم میں آپ رکھیے چابی میں آپ کے ساتھ ہیں چابی رکھی
تھی، وہ آتے رہتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے عثمان غنی کی طرف بھیجا مجھے، پھر وہاں سے واپس آیا تو میرا کام بن گیا۔ تو یہی آج ہم دعا کرتے ہیں کہ شاید سبھی وہاں مل کر پڑھے صدیق کا فاروق کا صدقہ بڑی برکت ہے۔ تو اللہ نے محبوب کے محمد کو یہ بیان فرمایا، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، تیری جان اور مال کی قسم، تیری عمر کی قسم، حد ہو گئی۔ والشان تیرے گفتگو زبان کی قسم، اللہ نے قسم کھائی کروں، تو کتنا پیار ہے بات محبوب سے، ان کی دعا ہو سکتی ہے، وہاں تو جو دعا ہوتی قبول ہوتی۔ تو دوستو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، اور یہ میلاد مصطفیٰ 5ویں صدی کے پہلے بھی تھا۔ آئیے مولانا عبدالحی لکھنوی تو پہنچتے ہیں، ان کے امام ہیں، اپنی فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی میلاد کرتے تھے، ان کے میلاد کا طریقہ اور تھا، ہمارا طریقہ اور ہے۔ کیوں وہ لائٹیں نہیں تھی اس وقت، یہ اسپیکر نہیں تھا، نعت خوانی تو تھی حضور کے دور میں، سب کچھ تھا، حضور خود پڑھائیے اور اب بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود اپنی میلاد خود منایا، خود کھڑا کے حضرت حسن کو کھڑا کر کے نعت سنا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن پر نظر فرمائے تو ولی بنا دے، اور اللہ نے ایسے صادقین کے نقش قدم پر چلنے کا حکم فرمایا۔ اگر انہی کے ساتھ رہو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی کچہری میں جو جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو جاتا ہے نا، بخشا جاتا ہے۔ حدیث سنا دوں آپ کو، مشکوٰۃ شریف حدیث ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیا، مشکوٰۃ موجود ہے، حدیث موجود ہے، دکھا سکتا ہوں، شاید کسی کی کھوپڑی کمزور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 99 قتل وہ کیا ہے کہ خشک مولوی کے پاس، خشک مولوی سمجھتے ہیں نا، جو اللہ رسول کو ہی نہ مانے، ولیوں کو ہی نہ مانے، ان کے پاس جب گیا تو کہہ لگا میں نے 99 قتل کی ہے، میری معافی طلب ہوگی نہیں، کہہ لگا تیری معافی نہیں، اٹھائی تلوار اس کو ختم کر دیا، 100 اتنا مچڑات تھا، سدھرنے کا نشانیت نکلا باہر، مگر اس کو خواہش تھی میری بخشش ہو جائے، کیوں اللہ کی رحمت وسیع ہے نا، انہوں نے قید نہیں رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
رحمت العالمین کی امت بیٹھے رحمت کے گھر میں رحمت کا قرآن پڑھنے کی دعا درد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کو خواہش تھی میرے بخش کو باہر نکلا کسی مسلمان رسولی سے ملا، یار میں نے اتنے بڑے جرم کر دیے ہیں، میرے کو معافی تلافی ہے، یہاں بھی بڑا میں نے جرم کر دیا، 100 پورے ہو گئے، میں نے قتل کر دیے، جان بوجھ کر ارادتاً قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا یہ ممکن ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ذاکر بنتے رہتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دین مصطفیٰ کو مدارا کرتے رہتے ہیں، اب وہاں جائے گی تیری بخشش ہو جائے گی۔ مشورہ اچھا کیا، چل پڑا ادھر، یہاں قتل کیا، ادھر جا رہا ہے معافی لینے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جا رہا، راستے میں مر گیا، وہاں پہنچا ہی نہیں، یہ کہنے لگے جا تو رہا تھا مگر بات ہے نیت، اللہ تعالیٰ سے نیت کو قبول کر دیا تھا، بخشش کرنی تھی، چلا، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنمی کہیں تو جہنم میں لے جائیں، جنت والے کہیں تو جنت میں لے جائیں۔ حضور فرماتے آپس میں جھگڑ پڑے، حدیث کے الفاظ جھگڑ کے پانے، رب نے فرمایا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین کو ناپ لو، اگر یہ قاتل کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کو قریب ہے تو جہنم والے لے جائے، اگر بخشش کے لیے جا رہا ہے ان بچوں کی طرف قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ زمین ناپی گئی، جسے قتل کر کے نکلا، جہاں پہنچے، جہاں جا رہا تھا جہاں پہنچا، فاصلہ ہے 1 ہاتھ کا، حضور فرماتے ہیں قتل کر کے آیا تو یہاں تھا، جب قتل کر کے نکلا بخشش کرنے جا رہا تھا تو یہاں تھا، 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ رب نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، علی 100 قتل کیے ہیں، بخشش کرانے جا رہا تھا، معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاں جاتا ہے، بخشش کی نیت کے جاتا ہے، جو ارادہ لے کر جاتا ہے، اگر وہ راستے میں ہی مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن ہے مَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ، اللہ نے فرمایا جو ہجرت کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جب وہ نکلتا ہے ہجرت کر کے نکلا ان کو موت آ گئی اور اللہ پر ان کا حکم اور ان کا ثواب فرض ہے، اللہ کی مرضی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ وہ تو جا رہا تھا، یہ تو کوئی صحابی تھا، جاتا حضور کے راستے میں زیارت کرنے جا رہا تھا، مگر راستے میں فوت ہو گیا، اٹھنی پہ سوار تھا، اٹھنی کو مدینے کا راستہ دیکھا ہوا تھا، کئی سیدھی بچے میں بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے تو صحابہ نے دیکھا تو مر گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، کاش اگر یہ زندہ ہوتا نبی کو دیکھ لیتا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی مَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَى اللَّهِ، اللہ جو گھر سے نکلا ہے اس لیے کہ محبوبوں کی زیارت کرو، راستے میں مر گیا ہے، اللہ نے فرمایا چھوڑو اس کو، اس کا جواب ثواب میرے ذمہ۔ دوستو یہ ہے جب کوئی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ حضور کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى نیاتکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز تو پڑھو، کیسے پڑھتا ہے؟
ایسی پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تم خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رکھتے ہو تو یہ سمجھو خدا مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں، رکوع صحیح نہیں کرتے، خدا دیکھ رہا ہے. خدا کا خوف نہیں ہو، خدا دیکھ رہا ہے رکوع کیسے کر رہا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے سجدہ کیسے کر رہا ہوں، ہاتھ کیسے رکھ رہا ہوں، پاؤں کیسے رہا ہوں. مچھر کھاتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے کھودنا شروع کر دیا. اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا مالک راز جانتا ہے. اللہ دیکھتا ہے. مجھے بتاؤ اگر دنیا میں کوئی کسی کو افسر دیکھ رہا ہو کہ کام کرتا ہے کہ نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ قلم تو چھوڑے گا ہی نہیں، قلم لگا رہے گا. افسر دیکھ رہا ہے. دوستو اگر افسر کا خوف ہے، اگر کام نہیں کروں گا تو دیکھ رہا ہے، اور جس رب عالم جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں چوری کرتا ہے، سجدے میں چوری کرتا ہے، عطیات میں چوری کرتا ہے، درود پڑھنے میں بخیلی کرتا ہے، مصطفیٰ میں درود نہیں پڑھتا، ایھا نبی پہ اعتراض کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ خدا کی شرم و حیا کر کہ جس نبی کے لیے خدا کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے کہ تو سجدہ کیسے کر رہا ہے، رکوع کیسے کر رہا ہے. مجھے بتاؤ ارے خدا تو خدا ہے، میرا مصطفیٰ تجھے دیکھ رہا ہے تو رکوع کیسے کر رہا ہے. بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مولوی بولے میں بیٹھا ہوں، سنا اس کو جا کر بابا بن کو پڑھے، امام کا سلامی کو، نبھانی کو پڑھے، کتاب پڑھے نا. حقیقت کو کیوں چھپاتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں تمہارا رکوع تمہارا سجود میرے کو چھپا نہیں ہے بلکہ تمہارا خشوع بھی مجھے پتا ہے. ارے رکوع سجدہ ظاہر ہے، خشوع دل میں ہوتا ہے. معلوم ہوا مصطفیٰ دلوں کا راز بھی جانتا ہے. اسے امام غزالی نے فرمایا 5ویں صدی کے گزرے، آج کل کے نہیں ہے، 5ویں صدی کے. یہ وہاں بھی زبادی بنے ابھی بنے. یہ کہاں تھے پہلے دیوبندی؟ دہلی میں کہاں تھا؟ سب سنی تھے. مسلم شریف میں پڑھے، مسلم کا دیواجہ پڑھو تو لکھا ہے جو حضور کی سنت بیان کرتا ہو، حدیث بیان کرتا ہو، اگر وہ اہل سنت ہے تو اس کی بات مان لو نہ تو نہیں مان. نہیں نظر آتا. مسلم پڑھاتے ہیں نہیں، درس نظامی کتاب ہے. مسلم شریف درس نظامی کی کتاب ہے. مدثر مسلم سے کوشچن کیا فرماتے ہیں؟ یہ تیسری ہجری کا بزرگ ہے. تین ہجری یہ مولوی کہا تھے، بابی کہا تھا، سنی کہا تھا، یہ دیو بریلوی کہا تھا، سب سنی تھے. ہاں سب سنی تھے. تو میرے دوستو امام مسلم فرماتے ہیں دیواجہ کے مقدمے میں مسلم کے کہ اگر اہل سنت ہے، لفظ رسول میں دکھا دوں، اگر اہل سنت ہے تو مصطفیٰ کا حدیث اس سے سن لینا. اگر اہل سنت نہیں سننا. کیوں؟ سنی نہیں تو گمراہ ہوگا. اہل حدیث نہیں کہا، اہل تشیع نہیں کہا، دیوبندی نہیں کہا، بریلوی نہیں کہا، خارجی نہیں کہا، اثنا عشری نہیں کہا، اور میں اہل سنت. اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، امام حضرت سے پوچھو، میرے مجھے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا. بڑی لائن ہے، بڑی لائن لگی ہوئی حدیثوں کی، اور یہی حدیثیں آپ کو روح بیان کے اندر ملیں گی. مجھے مصطفیٰ آخری حدیث بتا. حضور نے فرمایا من مات اللہ محب آل محمد. ہم تو آل محمد سے پیار کرتے ہیں نا. اگر آل محمد پر محمد پر مر جائے تو شہید ہے. یاد رکھو، آل محمد سے محبت رکھو، پیار کرو، ادب کرو، اس کا احترام کرو. دے نہیں سکتے ہو، لے نہیں سکتے ہو، اس کی احترام کی عزت کرو. سید ہے، حضور کی اولاد ہے، بس اور کچھ نہیں. حضور کی اولاد. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع. علی السنت والجماع. ہم کیا ہیں؟
اہل سنت ہیں، حدیث میں ہے کہ مات آلہ حب آل محمد، ایک ہے مات شہید و کربلا، اور یہاں فرمایا مات آلہ سنت والجماعت، یعنی سنی ہو کر مرا۔ تو اہل سنت بنو، چھوڑو شیعوں کو، چھوڑو دیوبندیوں کو، چھوڑو بریلویوں کو۔ ہمارے بریلوی امام اعظم حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی شریف میں پیدا ہوئے اور بریلوی نام مشہور ہوا۔ یہ دیوبند تھے، گستاخیاں شروع کر دی، امام احمد رضا ان کی صفائی کر دی۔ یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے، ورنہ یہ سنی ہے سب، امام محمد رضا سنی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والوں کی محفل میں جانا بھی ہو تو جو وہاں جاتا ہے وہ مغفرت پا جاتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کے دربار میں جایا کرو، وہاں بخشش مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہاری مغفرت ہو۔ تو دوستو، حضرت غوث العالم پیرانوی دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قاضی سلسلے کے گزر گئے، مولا علی سے آپ کا نسل ہے۔ مجھے اتنے بڑے علوم پڑھے، بڑے بڑے علم حاصل کیے، پھر بھی عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ آج کل کا مولی تو تہجد نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر بازار گھومتا ہے، مسئلے پہ کھڑے رہو نا، مسئلے پہ رہو نا، بازار گھومتا ہے۔ نہیں، کہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ یہ بولنے کا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے، سب نمازی کا کام ہے، ہر نمازی کا کام ہے۔ امام تو امام، اس کا مقام الگ ہے، وہ تو قیامت دن آپ کی پیشوائی کرے گا، سمجھے نا؟ امام یہ سمجھیں کہ ریل کا ایک لائن ہے اور ریل کا انجن ہے، امام ریل کا انجن ہے، اور انجن ہی اگر خراب ہوگا منظر پہ نہیں پہنچا، انجن ہی صحیح ہو، ہاں ایک آدمی پر ہو تو منظر پہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر انجن ہی پلیت خراب ہے، اندر سے خراب ہے تو سارا قرآن اور نماز بھی خراب ہے۔ یہ سمجھو، اگر ایک بوتل کی پیشاب جیب پہ اور امامت کرو یا آپ پڑھیں، سارا قرآن پڑھو، نماز نہیں ہو۔ کیوں؟ پیشاب کی بوتل پڑھی، شراب کی بوتل پڑھی۔ دل میں اگر مصطفیٰ کی قدرت ہے، مصطفیٰ کی عدالت ہے، فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا، اس کی دلوں میں بیماری ہے اور اللہ کی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ جب حضور کی تعریف سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ سنی تو خدا سے ملا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں خدا سے ملا دیا۔ ارے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے، خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ اب اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے تو ہم بولیں گے تو کہیں گے نا، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ بتاؤ، محبوب کی ایسے محبوب کی تعریف کر سکتے ہیں جو عبادت خدا بزرگ ہوتی قصہ مختصر، تو
محبوب علیہ السلام کی نظر تھے غوث آدم رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, میرے مصطفیٰ تشریف لائے, فرمایا بیٹا اتنے بڑی کتابیں پڑھی ہیں, اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو, تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آج کل تو وہ بھی تو نہیں کچھ جانتا تو دن بھر پہ بولنے لگتا ہے الٹا سیدھا. کبھی تو منی کی مخالفت کرتا ہے, کبھی دیکھو تو منی کی مخالفت کرے گا, الٹا سیدھا بولنا ہوگا. سرور فرما بیٹا بات کیوں نہیں کر رہے؟ حضور عرب عجم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک انسان کہاں سے پتہ فصیح بلیغ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے مصطفیٰ نے دعا کر جان نکالی چٹائیاں. میرے مصطفیٰ نے دعا کر جان نہیں, میں غوث آدم کو چٹائی. آپ فرماتے ہیں اٹھا, رو رہا ہوں, جذبہ پیدا ہو گیا, مسجد گیا ہوں, وہاں میں بیٹھ گیا. اتنے مولا علی کرم اللہ وجل کریم تشریف ہے, جیتے جان کے تشریف ہے. وہ تو خواب میں آئے نا, مولا علی جیتے جان کے تشریف لے آئے. فرمایا بیٹا وہ کھول. آپ نے 6 بار دعا کرنا. مولا علی مولا علی ایک نبی صحیح نے منبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ لوگوں میں عرش کی سوا باقی زمین و آسمان کے سارے رابطے جانتا ہوں. سبحان اللہ. مجھ سے کچھ پوچھنا ہے پوچھو. اتنی بڑی دعویٰ کر دیا مولا علی. اور یہ بات عاشق الزامات شرح مشکات مناقب مولا علی فارسی میں اردو کا مجھے پتا نہیں. یہ بات کس نے لکھی؟ علامہ عبدالحق محدث چلے ہوئے, آج سے 300 سال پہلے کے گزر گئے, ابھی کے نہیں. سمجھ آئیے 300 سال پہلے. مولا علی نے فرمایا میں سب جانتا ہوں عرش کے علاوہ, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. بڑا مجمع تھا مسجد میں, آپ کے دور خلافت تھا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, فرمایا علی دعویٰ تو بڑی کی ہے, یہ تو حضور نے بھی کبھی نہیں کہا, آپ نے کہہ دیا. آپ مجھے بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ علی جبریل کا, جبریل کو کون دیکھے؟ علی نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے بھائی بی بی عائشہ نے دیکھا تھا, سمجھے. اس پہ تو کوئی بشر کی چکر نہیں لگا تھا. انسانوں کی شکل حضور کے پاس آتے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ بشر ہے. ہم دونوں مصطفیٰ کے پیچھے پڑ گئے. عقل کے مارو, ایک تو دیکھو نا, جب جبریل نور ہے جو مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, معراج ہے رات وہ بھی ادھر کھڑے ہو گئے, حضور آگے جا رہے ہیں. جبریل چل رہے ہیں, مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں. اندازہ کرو حضور افضل نہیں جبریل افضل. فرمایا جبریل کہاں ہے؟ علی نے تلاش کیا, کیسے آنکھیں بند. ہم بھی تلاش کرتے ہیں نا, کیسے کرنا آنکھیں بند کرنا, آنکھیں کھول کے بڑی آنکھیں کر کے تلاش کرتے ہیں. مگر مولا علی نے آنکھیں بند کر دی, آسمانوں کو تلاش کیا, پھر زمینوں کے اندر چلے گئے, زمینوں کو تلاش کیا. فرمایا علی کہ علی جبریل نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے, رشتہ تو ہوئی ہے. جبریل تم ہی ہو. کسی نے کہا یہ علم آپ کے کہاں سے آ گیا؟ علم یہ آپ کو کہاں سے آ گیا؟ اللہ سنو, جب مصطفیٰ کریم کو غسل دے رہا تھا اور حضور کو کفن پہنا رہا تھا, حضور کے پلک میں پانی کھڑا. کتنا پانی ہوگا؟ 1 گلاس ہوگا, 1 قطرہ سمجھو. حضور کے پلکوں پہ پانی کھڑا تھا غسل کا, جو غسل دیا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ 1 قطرہ پلکوں میں تھا, وہ میں نے چوس لیا اور علم آ گیا.
نظر نہیں آئے گا. تم تو نبی کو بے علم سمجھتے ہو اور اب علی کو کہتے ہیں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. اب اندازہ کریں اگر مصطفیٰ کے پلکوں کے کھڑے پانی کو علی نے چوس لیا ہے, اتنا بڑا علم آ گیا, تو بتاؤ مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا. دماغ بھی لڑاؤ نا, بڑے سائنسدان بنتے ہو, عقل مند بنتے ہو, تو یہ بھی تو دیکھو نا. اگر اللہ کے ولی کے دیکھنے سے باغ جہنم حرام ہو جاتی ہے تو بتاؤ اس ولی کا مقام کیا ہوگا. اگر ولی کی زیارت کرنے سے روح نکالا نا کہ ہر کے پینے در روح پاکا صبح و شام عادت سے دوزخ قوت پروے حرام. یہ صبح و شام پاک لوگوں کا اور اولیاء کاملین اور نیک سالوں کی زیارت کرتا رہتا ہے, اللہ اس شخص پر جہنم کی آگ راک کر دیتا ہے. اور وہ دیکھنے والا ہے, ولی کی دیدار کر رہا ہے, ولی کی زیارت کر رہا ہے. زیارت کرنے والا بخشا جاتا ہے اس زیارت کرنے کے والے کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے. اب بتاؤ جس کی وہ زیارت کر رہا ہے اس ولی کا کتنا مقام ہوگا. پوچھو تو صحیح, غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ روز زیارت کرتے تھے, وہ تو ہے ہی جنتی, روزانہ دیدار کرتے تھے. اور وہ معمولی نہ تھے, وہ تو حضور بہت سارا تقریر کر رہے ہیں, آپ کا قرآن ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے. بہت سارا پڑے ہو پیر کی نظر دیکھو, وہ خواب دیکھ رہا, حضور آنکھوں سے دیکھ رہے. یہ پیر کا مرید کا اپنا سا کمال ہے, حضور کی زیارت کر رہے ہیں. تو بتاؤ مریدوں کا یہ مقام ہے تو پیر کا کیا مقام ہوگا. دوستوں یہ وہ غوث اعظم پیران بھی دستگیر علیہ الرحمہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے. اللہ نے آپ کو بڑا پاور دیا تھا, بڑا اختیار دیا تھا, چاہتے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر نبی مردے زندہ کرے تو معجزہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اگر نبی زندہ کرے تو معجزہ ہوتا ہے, اور اگر ولی زندہ کرے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ بندے کی زبان سے کرتا ہے. اشارہ کر دیتا ہوں, مذاق نہیں کروں گا, دکھانے کو قرآن میں تیار. قرآن پڑھو, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لے لو, اس کو پڑھو, باقی بولو چھوڑو, یہ بولو کو چھوڑو. اس میں کوئی بتا نہیں, سچ نہیں ہے, جھوٹ ہے, سب غلط ترجمہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو, مسائل بھی ہیں, اعتراض بھی, اس کا جواب بھی ہے, عدل بھی ہے. بے ادب نہیں اعلیٰ حضرت, وہ بے ادب ہے جو متقب میں, بے ادبی دکھا دوں گا. ایک جگہ نہیں, اسی جگہ پہ بے ادبی حضور علیہ السلام نے شان ترجمہ کرتے ہو. تو دوستو ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے کہ پتی کو دیکھا ہے خدا اس کو کیسے تیار کرے گا, کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کیا کہا, تیرا یقین نہیں, کیا تیرا یقین نہیں ہے, اور ایمان تو ہے اور تیری قدرت ہے, دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا, خود ہمارے پاس اللہ نے کیا فرمایا, 4 پرندے پکڑو. میرے خیال میں ایک مور تھا, ایک کبا تھا, ایک مرغ تھا, ایک کبوتر تھا. اس کو کبوتر تو سمجھتے نا, وہ تھا. 4 کو ذبح کیا, گردن رکھ دی, سب کو فرمایا سو کرو قیمہ بنا, سب کو کٹھے قیمہ بنا, کھال نہیں اتاری, پر نہیں اتاری, ایسا ہی پتھر پہ مار کر قیمہ بنا دیا. سب کا قیمہ بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ 4 ایسا کر کے پہاڑ پہ رکھو. ابراہیم رکھ دیے 4 ٹکڑے مکس ہو گئے. آپ نے فرمایا گردن اپنے ہاتھ میں رکھو. 4 گردن اپنے ہاتھ میں
قرآن نبی کی تھی. اللہ فرمایا کہہ دو سنت و ہم تو کھلاؤ آپ بلائیں یاتی نکسایا تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. قرآن پڑھو بڑے مزیدار واقعات قرآن میں اللہ کی قدرت کے. چاروں گردنیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ ان سب کو بلایا. اللہ کی قدرت دیکھیں بڑا مزہ کیا ہوگا ابراہیم نے. سارے پر اٹھے گوشت اٹھے مور بن گیا کبا بن گیا اور پھر ککر مرغ بن گیا اور کبوتر بن گیا. چاروں تیار ہو گئے کھڑے ہو گئے گردن نہیں ہے تو آئے بھاگتے ہوئے ہر ایک اپنے میں گردن میں لگ گیا. یہ تو قرآن ہے نا. حدیث پڑھتا تو بول کے کہتا ہے کہ یہ کیا عادت ہے اب قرآن ہے نا یہ پڑھو نہ جا کر. مور کو کیسے پچلا کر میری گردن اسی ہاتھ میں گیا. فاتر کیسے چلا میری موٹی ہاتھ کے ہاتھ میں گیا. مگر ہر ایک پرندہ دوڑا اپنے پرندوں کی لگ گیا. تو رب زندہ کرنے والا رب ہے مگر زبان بندے کی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا اور حدیث کو اپنے والدین کو زندہ کیا. اللہ سے دعا کی زندہ ہو گئے. پھر آپ نے اپنی زیارت کرائی. بیٹے کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. زیارت کرائی کلمہ بلایا اپنی امت میں شامل کیا پھر وفات پا گئے. تو میں پیران کی دستگیری بیڑا تارا تو پہنچی بڑی بات. مردوں کو زندہ اللہ ہی کرتا ہے. وہ بندے کی دعا اگر ہو گئی مولائن کو زندہ کر دو تو بہت سے آدم یہ تو بڑی بات نہیں ہے نا. بہت سے آدم کی دعا ہو گئی بندے زندہ ہو گئے. امام اعلیٰ سنت نے کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے. بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہہ کر کم بِإِذْنِ اللَّهِ جلاتے تھے بردوں کو. اللہ کے حکم سے تم مرغی کو بول کے دکھاؤ تمہاری زبان سے ہو جائے. میری زبان سے ہو جائے نہیں ہوگا. بھگاؤ سے آدم کی زبان تھی. پیرانوی تستگیر کی زبان تھی. آپ نے مردے کو کہا کھڑا جاؤ کھڑا ہو گیا. زبان آپ کی تھی کرنے والا تو رب تھا نا. وہ کیا کرے کن بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. یہ پیرانوی دستگیر ہے. دوستو عبادت و ریاضت جو صرف اللہ کی محبت میں. ایسا شیخ نے آپ کو پیر نے آپ کو ایسا شراب پلا دیا ایسا سبق دے دیا سینے سے سینہ ملا دیا. میرے دوستو ایسا عشق بتا دیا آپ کو فلاح ملا کر دیا. اللہ پیر اگر سینے سے رگڑ لے میرے پیر کو بولا کا کیا نہ لگ رہا آپ رہ جائیں صحیح کر ایک رات رہ جاؤ. بزرگ فرمایا آپ خلوت کو بلا دیا اور میں کبھی اتارا صرف کبھی اتاری سینے سے لگڑا. میرے پیر فرماتے میرے کو آلی جب سینے میں آگ لگ کے چھوڑ دیا. 2 دن تو بے ہوش پڑے. پھر ہوش میں آیا کہنے لگے اب آپ کو یہاں پر جائے. بتاؤ یہ فیض ہے نا پیر کا. ہم نے دیکھا سرد سردیوں کے اندر بارش برس رہی ہے میرے پیر قمیص اتار کے چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سمزاب کی گرمی ہے نا. تو میرے دوستو جب اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے تو کیا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا. تو غوث اعظم کی نظر پڑ جائے کیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ والوں کی نظر وہ کمال ہے. وہ کمال کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں خلو نور ہے، حدیث پڑھو، امام کشترانی کو پڑھیں، اشر تھانی کے نشر 3 کو پڑھیں، لکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو پیور نور ہو